اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 11ویں تاریخ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہم النور میں خانقاہ میں موجود ہیں۔ اس خانقاہ کو ہم نے نام دیا ہے خانقاہ غلامان صوفیہ۔ یہ نام دینے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کرے ہمیشہ صوفیوں کے غلام بن کر رہیں۔ بہتر ہے بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھنے سے کسی کا غلام بن کر، فقیر بن کر کاملین کے قدموں میں پڑے رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دور حاضر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس خانقاہ کا نام خانقاہ غلامان صوفیہ رکھا ہے، کیونکہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر یہاں پر دین و سنت کا، شریعت و طریقت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خدمت لے رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جس بھی سلسلے کا کوئی بھی مرشد یہاں تشریف لائے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ محسوس کریں کہ یہ انہی کی خانقاہ ہے۔ تو ہمارے گروپ میں سب سلسلے والے موجود ہیں۔ اس واسطے ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہر جمعرات ایک ہمارے پیر بھائی کا میں کہوں گا کہ شجرا تلاوت کرتے ہیں۔ ہم طریقت کی نسبت سے چاہے کافی لوگ علیحدہ سلسلے میں بیعت ہیں، مگر پھر بھی علیحدہ مرشد بھی الگ الگ ہیں، چاہے وہ قادری سلسلہ ہی کیوں نہ ہو۔ قادری سلسلے کے الگ دوسرے پیران کرام سے ہمارے گروپ والے بیعت ہیں۔ تو ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک سلسلے کا شجرا ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ یہ اب جمعرات کا دن نہیں، مہینہ 11ویں شریف، ماہانہ 11ویں شریف کا ہمارا آج کا یہ موقع ہے۔ تو آج میں شجرا قادریہ و ہاشمیہ کی تلاوت کروں گا۔ یہ شجرا میرے پیر و مرشد، استاد، میرے رہبر، رہنما، مربی حضرت کلیم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج آخر میں اس شجرے کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ خانقاہ بنی ہی ان کے مرضی سے تھی۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ خانقاہ کیا ہے، خانقاہ کسے کہا جاتا ہے، خانقاہ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تصوف نام کا بھی کوئی میدان ہے، طریقت یعنی یہ بھی کوئی طریقت نام کی بھی کوئی راستہ ہے، تو یہ بھی کوئی ایک علم ہے، یہ بھی ایک اسلام کا، دین کا ایک حصہ ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو اس راہ پر چل پڑنے میں، اس راہ پر ہمیں گامزن کرنے میں ہمارے پیر و مرشد کلیم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا کرم ہے، ان کا بڑا دست مبارک ہمارے سروں پر رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیج کی طرح النور میں ہمیں وہ پیر کے گئے۔ تو اب جتنے بھی یہاں سے پودے اگیں گے، درخت ہوئیں گے، جتنے بھی ہماری نسلیں پھولیں گی پلیں گی اس راہ میں، طریقت کی راہ میں، اس کا ثواب
ان کو جاتا رہے گا۔ اب یہ ہمارے درمیان تو نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا کرے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر خاص ان کی روح پر نوازشات ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک خانقاہی تعلیمات سے منسوب فرمایا۔ تو آج کی محفل میں چونکہ ہر مہینہ جب 11ویں شریف کی اس چھوٹی سی محفل کا جب انعقاد کرتے ہیں تو میرا معمول ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ 11ویں شریف کی مجلس کا تھوڑا بہت حصہ تلاوت کر کے سناؤں اور جتنی ہو سکے اس کی تشریح بتاؤں۔ تو میں نے پچھلے 3-4 مجالس میں تھوڑی 11ویں کی مجلس تلاوت کی تھی۔ اب جہاں تک ہم آ کر رکے تھے وہاں سے آگے بیان کروں گا۔ اب آج جو حصہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں یہ اس کا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی نسبت کیا تھی، یعنی آپ کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے جسمانی نسبت کیسی تھی۔ تو یہ ان اشعار میں بیان ہوا ہے کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات تھیں، کرامات کا حصہ پیچھے گزر چکا۔ اب جسمانی نسبت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کے بارے میں اب آگے بیان کروں گا۔ اس حصے میں 15 اشعار ہیں، تو پہلے ان 15 اشعار کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر اس مجلس کی ان اشعارات کی شرح کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی جو ہیں کرامات کے ظاہر ہو نبی سے کی ملاقات، کبھی مکھی نہ بیٹھی ان کے تن پر، نہ بیٹھی جوں پیمبر کے بدن پر، پسینہ ان کے تن کا تھا معطر، مہکتا مثل بوئے مشک و عنبر، پیمبر کے مبارک تن کا جوں کر پسینہ تھا بہت خوشبو معمبر، قضا حاجت کو جاتے آپ جس جا، تو جھاڑا اور پیشاب ان کا اس جا، زمیں جاتی نگلے اپنے بھیتر، اثر اس کا نہ رہتا کچھ وہاں پر، کہ جیسا مصطفیٰ کا غائز و بول نگل جاتی زمیں سن، سچ ہے یہ قول جناب پیر سے پوچھا یہ احوال، لگے کہنے قسم کھا حق کی فی الحال، کہ یہ ہے جسم میرے جد کا جانو، نہ جسم عبد قادر ہے جو مانو، یہاں لکھتے ہیں یوں ذی فضل و تکمیل، جواب اس طور سے دینے کی تاویل، اشارہ اس میں یہ تا جان سائل، فنا ہونے کو حضرت کے خصائل، رسول اللہ میں ذاتاً و حالاً و قولاً اور فعلاً اور کمالاً، بس اب اس سے ہوا معلوم برحق کہ رتبہ قطب ربانی کا مطلق بہت برتر و بالا سبوں سے، گروہ اولیاء کے مرتبوں سے، تصرف اور ان کا فیض سرمد، نہ آوے حسر میں از بس ہے بے حد۔ جس طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد کرامات ظاہر ہوئی، انہی کرامات کا ایک حصہ بیان ہو رہا ہے کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات فرمائی۔ جب ملاقات ہوئی تو بے شمار فیوزات و برکات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ جب بے شمار فیوزات اور برکات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیران پیر کو نوازا، تو ان میں کیا کیا کرامات اور کیا کیا کمالات اور کتنے مراتب پیران پیر
غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہے، ان کا تذکرہ بے شمار کتابوں میں آیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ نسبت جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو نسبت آپ کو عطا ہوئی تھی، اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ شب معراج کی جو ہے کرامات کہ ظاہر ہو نبی سے کی ملاقات۔ جب شب معراج میں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرمائے تو اس وقت کیسا فیض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی مکھی نہ بیٹھی ان کے تن پر، نہ بیٹھی جو پیمبر کے بدن پر۔ ایسا فیض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پا کر آئے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، جسم اطہر پر زندگی میں کبھی بھی مکھی نہ بیٹھی تھی، اسی طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر بھی کبھی بھی زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی، ان کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور دوسرا فیض یہ تھا پسینہ ان کے تن کا تھا معطر، مہکتا مثل بوئے مشک و عنبر۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا، اتنا معطر تھا، اتنا مہکتا تھا، اس میں ایسی خوشبو تھی جیسے مشک و عنبر میں خوشبو ہوتی ہے۔ پیمبر کے تن مبارک تن کا جوں کر پسینہ تھا بہت خوشبو معمبر، خوب اسی طرح ہو بہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبودار اور مشک و عنبر کی طرح معطر پاک صاف خوشبو آتی تھی، اس طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسینہ مبارک سے بھی وہ ویسی ہی خوشبو آتی تھی۔ قضا حاجت کو جاتے آپ جس جا تو جھاڑا اور پیشاب ان کا اس جا۔ جب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ استنجا کرنے کو جاتے تو اس وقت کیا ہوتا تھا، زمین جاتی نگل لے اپنے بھیتر، اثر اس کا نہ رہتا کچھ وہاں پر۔ تو زمین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گول براد جو پیشاب وغیرہ ہوتا تھا، وہ زمین جہاں بھی جاتے تھے تو زمین برکت کے لیے نگل جاتی تھی، اپنے اندر جذب کر لیتی تھی، اور وہاں پر کوئی نشان تک باقی نہ بچتا کہ جیسا مصطفیٰ کا غائز و بول نگل جاتی زمین سن سچ ہے یہ قول۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب وغیرہ جو ہے نا، بول و براز استنجا وغیرہ، زمین کیا کرتی تھی اپنے اندر نگل لیتی تھی برکت کے واسطے، اور وہاں سے خوشبو پھوٹا کرتی تھی اس جگہ سے بھی۔ تو یہ ایسی ہی کرامت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی تھی۔ پھر جناب پیر سے پوچھا یہ احوال، لگے کہنے قسم کھا حق کے فی الحال۔ جب اس طرح کا معاملہ دیکھا گیا، لوگوں کے سامنے آیا، تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے احوال کے بارے میں۔ جب پیران پیر سے پوچھا گیا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا، پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے جسم میرے جد کا جانو، نہ جسم عبد قادر ہے جو مانو۔ فرماتے ہیں کہ لوگو یہ جو تم جسم میرا دیکھ رہے ہو، یقین جانو اللہ کی قسم یہ میرا نہیں، میرے مصطفیٰ کا ہی جسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ تو اس سے آپ کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کا نام لے رہے ہیں، تو یقین جانو کہ یہ اتنا مقدس نام ہے کہ ہماری زبان بھی ان کا نام لینے کے قابل نہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایسے جگہ، ایسے گاؤں میں، ایسے جگہ رہ کر ہم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تذکرہ، ان کی شان بیان کرنے کے قابل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں چنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے۔ اور آپ کا جسم اطہر کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ یہ ہے جسم میرے جد کا جانو۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو جسم ہے یہ میرا نہیں، یقین جانو یہ میرے جد کا ہے، نہ جسم عبد قادر ہے جو مانو، یہ میرا نہیں، یہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں لکھتے ہیں یوں ذی فضل و تکمیل، جواب اس طور سے دینے کی تعویل۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بلند مقام و مرتبے والے اولیاء کرام نے لکھا ہے اس جواب کے خلاصے میں کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب جو دیا ہے اس میں کیا اشارہ تھا۔
اشارہ اس میں یہ تا جانے سائل فنا ہونے کو حضرت کے خصائل، آپ نے جو بیان فرمایا یہ یقیناً یہ جو میرا جسم ہے یہ میرا نہیں، میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ فرمانا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ایک اشارہ تھا۔ کیا اشارہ تھا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہ جسم کی طرف آپ جو اشارہ فرمائے تھے وہ ایک بہت بڑا اشارہ محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ اس جواب میں بہت بڑا اشارہ پوشیدہ طور پر فرمایا ہے، وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں مکمل فنا ہو چکے تھے۔ جسم یہ میرا نہیں میرے جد ہی کا ہے، یعنی جسم تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، مگر فرمانا یہ تھا، آپ یہ فرما رہے تھے اشارتاً کہ جسم حقیقت میں نظر آنے میں میرا ہے مگر حقیقتاً یہ رسول اللہ کا ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اخلاق میں، ان کی سنتوں میں، ان کی سنت پر عمل پیرا میں اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ پورے مکمل فنا فر رسول کے مقام پر موجود تھے۔ اس واسطے یہ جسم پورا سراپا اخلاق میں، صفات میں ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں اگلا شعر ہے، رسول اللہ میں ذاتن و حالن و قولن اور فعلن اور کمالن، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، ذات میں، حال میں، قول و فعل میں اور کمال میں ہر طریقے سے پورے کے پورے مکمل فنا ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیں کتنا خلاصہ ہے، ذاتن، حالن، قولن، فعلن، کمالن۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی خود کی ذات، ان کا اپنا حال، ان کا بولنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا پینا، کمال، بات کرنے کا انداز، یعنی ہر فعل، چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی ان کا پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال میں مکمل فنائیت حاصل کر چکا تھا۔ بس اب اس سے ہوا معلوم برحق کے رتبہ قطب ربانی کا مطلق، بس آپ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مکمل فنا فر رسول تھے، بہت برتر و بالا سبوں سے، گروہ اولیاء کے مرتبوں سے۔ اولیاء اللہ میں جتنے بھی بلند مرتبے کے اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کے گروہ میں جتنے بھی بڑے سے بڑے بلند سے بلند مرتبے ہیں، ان تمام مرتبوں میں تصرف ان کا فیض سرمت نہ آوے حسر میں، از بس ہے بے حد۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ تمام بلند سے بلند اولیاء اللہ کے مرتبوں میں بلند تھا، اس لیے آپ کے کرامات و کمالات، ان کی فیض عطا کی کبھی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ کسی کے سمجھ میں آ سکیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بلند اور آپ کے معجزات بے شمار بے حد و حساب، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہے مکمل، نہ آ سکتی ہے، اسی طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات، کمالات، ان کا فیض، ان کی عطا، اس کی نہ کوئی حد ہے، نہ حساب ہے، نہ ہی ان کی ذات کسی کے سمجھ میں مکمل آ سکتی ہے۔ تو یہاں تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مناسبت کے بارے میں تذکرہ تھا۔ اب آگے تذکرہ ہے مجلس کے آداب کے بارے میں۔ اس میں 14 اشعار ہیں، اس حصے میں 14 اشعار ہیں کہ 11ویں شریف کی مجلس جو ہے یہ سننے کے آداب کیا ہیں، اس کے آداب کے بارے میں بیاں کرتے ہیں یوں کر اہل عرفاں، جو بہتر فیض پانے کا ہے ساما، کسی کامل سے جو چاہے توسل، کہ تا اس پر کرے حق کچھ تفصل، سو ہے خالص ارادت اور محبت، رسوخ اعتقاد و صاف نیت، اور البتہ نہ ہو یہ اس کو حاصل مگر سننے سے کچھ اس کے فضائل، حضور قلب سے باشوق وافر، پھر اس میں ذوق ہو اور جمع خاطر، مقرر جتنی نیکیوں کی کرامات اور ان کی خوبیاں اور ذکر حالات، بصدقے اعتقاد صاف نیت، سنے تو سننے والوں کی محبت بڑھے گی اتنی اور اس کا ارادہ
بہت مضبوط ہوگا اور زیادہ، اسی پر مولوی جامی نے خوشتر کہا ہے مثنوی میں اپنے یوں کر، نہ تنہا عشق از دایت خیزت، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بساکی دولت از گفتار خیرت، بھاجو چاہے اب اس مدعا کو، کروں حاصل فیوز اولیاء کو، تو وہ ان کے مناقب اور فضائل، حضور دل سے ہو کر خوب مائل، پڑھے یا تو سنے از روئے اخلاص، کہ تا ان کا ہو مخلص دوست و خاص، اور اس کو اس وسیلے سے ملے سب، جو کچھ مدعا اور دل کا مطلب۔ 14 اشعار یہاں تک تلاوت ہوئی، یہاں بیان ہوا ہے۔ بیان کرتے ہیں یوں کہ اہل عرفاں جو بہتر فیض پانے کا ہے سامان، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، ان کا تذکرہ، ان کا بیان، ان کی شان بیان کرنا اور ان کے ہدایات پر عمل کرنا، ان کا وسیلہ پکڑنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ۔ کون؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کسی کامل سے جو چاہے توسل، کہ تا اس پر کرے حق کچھ تفصل۔ کوئی پیر اگر کامل ہونا چاہتا ہے تو آپ کو وسیلہ بنا لے، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کچھ فضل اتارے گا۔ بیان کرتے ہیں اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پیر ہے، راہ سلوک کا مسافر ہے، اگر وہ کامل ہونا چاہتا ہے، یعنی اپنی ولایت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرنا؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو اپنا وسیلہ بنا لینا، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کچھ فضل اتارتا ہے۔ سو ہے خالص ارادت اور محبت، رسوخ اعتقاد و صاف نیت، محبوب سبحانی کی نظر کرم اس پر ضرور پڑتی ہے جس کی نیت پاک ہو۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صاف نیت، پورا یقین رکھ کر جو ان سے جڑتا ہے، تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فیض و کرم اس پر ضرور فرماتے ہیں۔ رسوخ اعتقاد و صاف نیت، اور جو آپ سے سچی محبت، عقیدت اور یقین رکھتا ہے، اس پر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر ضرور پڑتی ہے۔ ایک تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ فیض پانا ہے تو ان سے محبت اور ارادت مضبوط ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کی نیت صاف ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے، اور نیت صاف ہونی چاہیے، اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے پر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر بالکل پڑتی ہی پڑتی ہے۔ آگے شعر میں، اور البتہ نہ ہو یہ اس کو حاصل، مگر سننے سے کچھ اس کے فضائل۔ اگر کسی کو محبوب سبحانی کی شان میں ذرا سا بھی شک پیدا ہوا تو اس کو یہ مجالس سن کر بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان مجالس کو پڑھنے، یہ مجالس جو ہے پڑھتے ہیں خاص کس واسطے؟ کہ لوگ اپنی حاجات لے کر بڑھتے ہیں، برتن لا کر، کوئی شیرینی بنا کر لاتا ہے، کوئی پھل، کوئی پھول لے کر مجلس میں ایک برتن لے کر شریک ہوتا ہے اور مجلس پڑھی جاتی ہے، پھر آخر میں دعا ہوتی ہے اور وہ تقسیم ہوتا ہے۔ جو بندہ جس نیت سے حاضر ہوا تھا، جتنا ہو سکے جلد سے جلد یا اگلی 11ویں شریف آنے تک اس کی منت مراد جو بھی کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ پیران پیر کے وسیلے سے اس مجلس کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ تو اس کی شرط بیان کی گئی ہے، اس مجلس میں آنے کے، بیٹھنے کے، اس کو سننے کے، اور اپنی نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیران پیر کے وسیلے سے پیش کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہاں پر اگر آئے ہو تو سب سے پہلے اگر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر تم پر پڑنا اور تمہارا کام ہونا تو کیا کرنا؟ نیت پاک رکھنا، نیت پاک رکھنا، اور پیران پیر سے سچی محبت رہنا، عقیدت رہنا، اور یہ یقین رہنا کہ میں آیا ہوں پیران پیر کے پاس، یہ ضرور مجھے عطا کریں گے۔ تو ایسے پر پیران پیر کی ضرور بے شک نظر پڑتی ہے۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک آیا، اگر ایسی نیت سے آ کے بیٹھا، ہوتا کیا نہیں کی، ہوتا کیا نہیں کی، صحیح ہے کیا غلط ہے کی، صحیح ہے کیا غلط ہے کی، جانا ہے کیا نہیں کی، جانا ہے کیا نہیں کی، ایسی اگر نیت سے آ کر بیٹھ گیا بندہ، تو ایسے کو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازش نہیں ملتی۔ شرط ہے کہ شک نہیں رہنا۔ تو پھر
حضور قلب سے باشوق وافر، پھر اس میں ذوق ہو اور جمع خاطر، اور کیا رہنا، آپ کی شان دل سے، محبت سے، یقین سے دھیان لگا کر سننا، اور اس طرح سننا چاہیے کہ مقرر جتنی نیکیوں کی کرامات اور ان کی خوبیاں اور ذکر حالات بصدق اعتقاد صاف نیت سنے تو سننے والوں کی محبت بڑھے گی اتنی، اور اس کا ارادہ بہت مضبوط ہوگا اور زیادہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دل سے لو لگا کر اس طرح سننا چاہیے کہ آپ کی شان، کرامات، ذکر، حالات جیسے ہی سنتے جائیں اور دل سے سبحان اللہ کہتے جائیں اور اس کو تسلیم کرتے جائیں۔ سننے والا جتنا اعتقاد رکھ کر، جتنی محبت اور صاف نیت سے سنے گا، اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اسی طرح صاف نیت سے سننے اور سننے والے کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس پر مولوی جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی مثنوی میں اسی بات کو۔ مولانا جامی اپنے ایک شعر میں خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیرت، یعنی مولا روم جس طرح اپنی مثنوی شریف لکھے ہیں، اسی طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیرت۔ فرماتے ہیں، فارسی کا ایک شعر ہے، عشق صرف محبوب کے دیدار سے پروان نہیں چڑھتا۔ اب بتایا تھا نا کہ ہم جس پیر سے وابستہ ہیں، جس مرشد سے وابستہ ہیں، اگر ہمارا عشق اور ہماری محبت اپنے مرشد سے بڑھنا، تعلقات زیادہ ہونا، اور ہم اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کے نزدیک ہونا، تو بار بار اپنے پیر سے ملاقات کرنا، پیر سے جڑنا، اور پیر سے جو ہے نا صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا، تو بار بار مرشد کا دیدار کرنے سے محبت اور عشق پروان چڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں عشق صرف محبوب کے دیدار ہی سے پروان نہیں چڑھتا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عشق، اگر اللہ تعالیٰ کا عشق اور اپنے مرشد کا عشق صرف ان کے دیدار سے ہی پروان نہیں چڑھتا، بلکہ یہ دولت عشق محبوب کی باتیں کرنے اور ان کی باتیں سننے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا عشق، اپنا تعلق، اپنی نسبت بڑھانے کے واسطے ضروری نہیں کہ ہم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یا ان کا دیدار کریں یا ہمیں ان کو پہلے کبھی دیکھے نہیں، یہ ضروری نہیں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق بلند ہونے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی باتیں محبت سے دل سے بیٹھ کر سنیں اور اس بار بار سننے کو اپنے دل میں اتاریں۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر بھا جو چاہے اب اس مدعا کو کروں حاصل، فیوز اولیاء کو، اولیاء اللہ کے تذکروں میں ایسے ایسے فیوزات پوشیدہ ہیں کہ ان کے ذکر سے بندہ جو چاہے مقصد پا سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کے جو تذکرات ہیں، تذکرے ہیں، اولیاء اللہ کے جو حال احوال ہیں، ان کی کرامات کا تذکرہ، ان کے اعمال کا تذکرہ، ان کے تقوی پرہیزگاری کا تذکرہ، ان کے خاندان نسب حسب کا جو تذکرہ ہم کرتے ہیں نا اولیاء اللہ کا، یہ اولیاء اللہ کی باتیں کرنا اور سننا، ان کے تذکرے کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایسا فیض اور ایسی برکتیں رکھا ہے کہ ان تذکروں سے بندہ اپنا جو چاہے مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں جو اپنا عظیم کلام بنا کر اتارا، قرآن پاک میں کیا ہے؟ پورے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، پھر ایک نبی کے اونٹ کا واقعہ ہے، پھر کسی کے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کے کتے کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں کئی اولیاء کرام کے جو ہے نا انبیاء کرام کے تذکرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا تذکرہ ہے، تخت بلقیس کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے، اور اولیاء اللہ کے واقعات کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ ایک لفظ سے برکت ہے قرآن پاک۔ تو کیا فرماتے ہیں بزرگان جی؟ اولیاء اللہ کے جو واقعات ہیں نا احوال، آج یہ فتنوں کے دور میں بولتے ہیں لوگ کہ تمہیں اولیاء اللہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے قصے کہانیاں کیوں سناتے ہیں، اس سے کیا ملنے والا؟ تو یہ سنت خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات سنایا۔ اب ہمیں بولے تو
ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا بعض قربانی کا، انہوں گئے خواب دیکھے بیٹے کو ذبح کرنے گئے، وہ واقعہ پڑھے تو ہم نہ کیا ملنے والا، وہ قرآن پڑھے تو پڑھنے کا چھوڑے تو چلتا کیا؟ نہیں چلتا۔ سورہ کہف میں بنی اسرائیل کے جو اولیاء اللہ تھے اصحاب کہف، ان کے کتے کا بھی ذکر ہے، ان لوگ غار میں گئے سو بیٹھے سو چھپے سو، تو وہ کتے کا تذکرہ پڑھے تو قرآن میں ہم نہ کیا ایسا چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا۔ کیوں بیان فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کہ ان اولیاء اللہ کے واقعے میں ایک خاص فیض اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ تو اسی طرح بھلے یہ محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے واقعات قرآن میں نہ ہو، خواجہ غریب نواز کے واقعات ان کے زندگی کے احوال قرآن میں نہ ہو، مگر یہ واقعات پڑھنے سے اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ اپنا دل کا ہر مقصد پا سکتا ہے۔ ان مجالس کا تلاوت کرنا اس میں ایک بڑی بابرکت فیض اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ پڑھے یا تو سنے از روئے اخلاص کے تا ان کا ہو مخلص دوست و خاص۔ جو بھی بندہ اولیاء اللہ کے اور خاص کر محبوب سبحانی کی مجلس پڑھتا ہے یا سنتا ہے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ، یا تو پڑھے یا تو سنے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب سبحانی کے خاص غلاموں میں وہ خود شامل ہوتا ہے، تو اس کی یہ برکت ہوتی ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے، اور اس کو اس وسیلے سے ملے سب جو کچھ مد دعا اور دل کا مطلب۔ اس سننے والے کو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھنے اور اس کو سننے یا پڑھنے سے جو بھی اس کا دل کا مقصد ہوتا ہے، جو بھی اس کی منت ہوتی ہے، وہ ضرور بھی ضرور پوری ہوتی ہے، اور اس کے دل کا ہر مقصد وہ بندہ پا لیتا ہے۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کی برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں تک یہ مجلس ختم ہوئی، 10 صفحے ختم ہے۔ اب آگے جو موضوع آ رہا ہے، اولیاء اللہ کے ذکر میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا؟ اولیاء اللہ کے تذکروں سے ہماری مقاصد پورے ہوتے ہیں، ہماری ہر منت پوری ہوتی ہے، ہمارا ہر کام پورا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کے بار بار تذکرے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ کے ذکر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ تذکرہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آنے والے اس میں کریں گے۔ یہاں تک جو بھی ہم نے تلاوت کیا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ میں یہ قبول ہوا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔